اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم مثنوی سحر البیان پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ مثنوی گلزار نسیم پڑھیں گے۔ گلزار نسیم مثنوی کے شاعر کا نام ہے دیا شنکر نسیم۔ گلزار نسیم ایک طویل مثنوی ہے، لیکن ہمارے سلیبس میں اس کا جو حصہ شامل ہے اس کا عنوان ہے داستان تاج الملوک شہزادے اور زین الملوک بادشاہ مشرق کی، یعنی مشرق کا بادشاہ زین الملوک اور اس کا بیٹا شہزادہ تاج الملوک، یہ اس کی کہانی ہے، اس کی داستان ہے۔ پہلے ہم دیا شنکر نسیم کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ دیا شنکر نسیم 1812 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ دیا شنکر نام تھا، اور جب شاعری شروع کی تو نسیم تخلص کیا۔ ان کا خاندان شعر و ادب سے لگاؤ کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ عربی و فارسی کی تعلیم سے انہیں اسلامی اقدار سے آگاہی حاصل ہوئی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نسیم نے فوج میں شمولیت اختیار کر لی، اور انہوں نے شعر و ادب کے ماحول میں ہی گوشت سنبھالا۔ لکھنؤ کے ماحول میں بہت بڑے بڑے شعراء وہاں موجود تھے، شعر و شاعری کا، ادب کا ماحول تھا۔ انہوں نے اردو اور فارسی شعراء کے کلام کا خوب مطالعہ کیا، کیونکہ عربی اور فارسی انہوں نے پڑھی تھی، اس لیے خوب مطالعہ کیا۔ اور کسی بھی صنف کے لکھنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ اس صنف کی زیادہ سے زیادہ تحریریں پڑھی جائیں، ان کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ اس کی باریکی پتہ چل سکے۔ تو نسیم نے 20 سال کی عمر میں ہی شاعری شروع کر دی، اور بہت مشہور شعراء میں ان کا شمار ہونے لگا۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے مثنوی کی طرف توجہ دی اور زیادہ تر مثنوی ہی لکھی۔ گلزار نسیم ان کی شاہکار مثنوی ہے۔ سحر البیان دہلی کی نمائندہ شاہکار مثنوی ہے، تو گلزار نسیم لکھنؤ کی نمائندہ شاہکار مثنوی ہے۔ دیا شنکر نسیم صرف 32 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جو نظم مثنوی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا پہلا بند کچھ اس طرح سے ہے۔ پورب میں ایک تھا شہنشاہ، سلطان زین الملوک ذی جاہ، لشکر کشو تاجدار تھا وہ، دشمن کشو شہریار تھا وہ، خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا عاقل ذکی خردمند، نقشہ ایک اور نے جمایا، پسماندہ کا پیش خیمہ آیا۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پورب کہتے ہیں مشرق کو، جیسے اردو میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب سمتیں 4 شمار کی جاتی ہیں، اسی طرح پورب پچھم جو ہے یہ ہندی میں سمتیں ہیں۔ ذی جاہ سے مراد ہے صاحب اقتدار، روب و دبدبے والا۔ لشکر کش دوسرے علاقوں پر لشکروں کے ذریعے حملہ آور ہونے والا، بہت بہادر۔ کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ دشمن کش، کش کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، مٹانا۔ دشمن کش، دشمن کو ختم کرنے والا۔ شہریار مطلق العنان، روب و دبدبے والا۔ خالق پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ۔ فرزند سے مراد ہے بیٹا۔ دانا سمجھدار، عقل مند۔ ذکی ذہین، خردمند بھی عقل مند کو کہتے ہیں۔ پیش خیمہ کسی کام کی نشانی، کسی کام کے ظہور ہونے کا سامان، کسی کام کے ظہور ہونے کی علامت، نشانی۔ اور وہ خیمہ جو پہلے ہی اگلی منزل پر بھیج دیا جاتا ہے اسے بھی پیش خیمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ ابھی پچھلی منزل پر ہیں اور آپ نے اگلی منزل پر جانا ہے، آپ نے وہاں پہنچنے سے پہلے خیمہ وہاں پہنچا دیا تو وہ پیش خیمہ کہلاتا ہے۔ اب اس مثنوی میں جو بادشاہ اور شہزادے کا قصہ بیان کیا گیا ہے، تو اس میں دیا شنکر نسیم بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ مشرق میں ایک بادشاہ زین الملوک تھا۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور ملوک اس کی جمع ہے، تو زین الملوک بادشاہوں کی زینت۔ وہ بہت بہادر تھا، روب و دبدبے کا مالک تھا، ذی جاہ تھا۔ لشکر کشو تاجدار تھا وہ، دشمن کشو شہریار تھا وہ۔
یعنی وہ ارد گرد کے علاقوں پر حملہ کرتا تھا اور پھر اپنے دشمنوں کا خاتمہ کر دیتا تھا، اور اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھتا تھا، اپنی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے ہی وہ دشمنوں کو ختم کرتا تھا۔ خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا، عاقل، ذکی، خردمند۔ اب اس میں بتایا ہے کہ اس بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا کیے ہوئے تھے، اور ان کی 4 صفات، 4 خصوصیات، 4 خوبیاں بیان کی ہیں کہ وہ دانا یعنی عقل مند تھے، ذکی ذہین تھے، خردمند تھے، عقل و فہم والے، دانشور تھے، دانش رکھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، مشہور تھے اپنی ذہانت اور عقل مندی کی وجہ سے۔ اس سے پہلے، اس شعر سے پہلے بادشاہ کی خصوصیات بتائی ہیں کہ وہ ذی جاہ تھا، دشمن پر چڑھائی کرنے والا، حملے کرنے والا تھا، تاجدار تھا، شہریار تھا، دشمن کو مار ڈالنے والا تھا، اور اس شعر میں اس کے بیٹوں کی صفات بتائی ہیں۔ اور آخری شعر میں کہہ رہے ہیں نقشہ ایک اور نے جمایا، پسماندہ کا پیش خیمہ آیا، یعنی 4 بیٹے پہلے تھے، ایک اور کی امید تھی، ایک اور کی ولادت ہونے والی تھی۔ پسماندہ کا پیش خیمہ آیا، یعنی جو پیچھے پہلے سے موجود تھے 4، ان کا ایک اور کے آمد کی اطلاع تھی۔ پیش خیمہ تھا یعنی اس کی اطلاع پہلے ہی پہنچ چکی تھی، حالات بتا رہے تھے کہ ایک اور بیٹا اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے، ظاہر ہونے والا ہے، جنم لینے والا ہے، کیونکہ اس کی پیدائش کی علامات ظاہر ہو رہی تھیں۔ اگلا بند ہے وہ نور کے صدقے مہر انور، وہ رخ کے نہ ٹھہرے آنکھ جس پر، نور آنکھوں کا کہتے ہیں پسر کو، چشمک تھی نصیب اس پدر کو، خوش ہوتے ہی طفل مہجبیں سے، ثابت یہ ہوا ستارہ بیں سے، پیارا یہ وہ ہے کہ دیکھ اسی کو، پھر دیکھ نہ سکیے گا کسی کو، نور روشنی، صدقے ہونا قربان جانا، واری جانا، مہر کہتے ہیں سورج کو اور انور کہتے ہیں چمکدار کو، مہر انور چمکدار سورج، رخ چہرہ، پسر بیٹا، چشمک رنجش، پدر کہتے ہیں والد کو، طفل کہتے ہیں بچے کو، مہجبیں، ماہ کہتے ہیں چاند کو اور جبیں کہتے ہیں پیشانی کو، یعنی چاند جیسی پیشانی رکھنے والا، مراد یہ کہ بہت خوبصورت، حسین، ستارہ بھی، ستاروں کے ذریعے حساب کتاب کرنے والا، نجومی۔ اب اس بند میں نسیم بتا رہے ہیں کہ جو بادشاہ زین الملوک ہے اس کے ہاں 4 بیٹے پہلے تھے، 5ویں بیٹے نے جنم لیا، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی، جو ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی، وہ نظریں ہٹانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ سورج کی روشنی اس پر قربان ہوتی تھی۔ نور آنکھوں کا کہتے ہیں پسر کو، چشمک تھی نصیب اس پدر کو۔ اب جو بیٹا ہے اس کو باپ کی آنکھوں کا نور کہا جاتا ہے، آنکھوں کی روشنی کہا جاتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے، لیکن اس بادشاہ کا، اس باپ کا نصیب دیکھیں کہ اس کے لیے یہ بیٹا جو ہے وہ ایک آزمائش بننے والا تھا، اس کے لیے بہت تکلیف کا باعث بننے والا تھا، ایک آزمائش بننے والا تھا، اس کے لیے مشکل حالات پیدا ہونے والے تھے۔ خوش ہوتے ہی طفل مہجبیں سے، یعنی وہ جو چاند سے چہرے والا خوبصورت حسین جو بچہ پیدا ہوا تو ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے، محل میں خوشیاں منائی جانے لگیں، ہر کوئی اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش تھا، بہت تعریف کر رہا تھا۔ ثابت یہ ہوا ستارہ بیں سے، لیکن کیا ہوا کہ وہ جو ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ ہر کام کے لیے ایک مہورت نکلوانی ہے، بچے کی پیدائش پر جنم کنڈلی نکلوانی ہے، اس کا ستاروں کے ذریعے حساب کرنا ہے، نجومیوں سے پوچھنا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کی قسمت کیسی ہوگی، یہ کتنے عرصہ جیے گا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، یا کس طرح کا یہ ہوگا، اس کا نصیب کیسا ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے نجومیوں کو بلایا جاتا تھا۔ لہٰذا بادشاہ نے بھی نجومیوں کو بلایا تو نجومیوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، بہت لاڈلا بھی ہے، لیکن ایک پریشانی کی بات یہ بتائی کہ پوری دنیا تو اس کو دیکھ کے، اس کے حسن کو دیکھ کے واہ واہ کر رہی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہے، لیکن باپ کی قسمت دیکھیے
کہ اس کو یہ بتایا کہ اگر اس کی نظر اپنے بیٹے پر پڑ گئی، اس نے اپنے بیٹے کو دیکھ لیا، تو اس کی بینائی جاتی رہے گی، اس کو دکھائی دینا بند ہو جائے گا، وہ اندھا ہو جائے گا۔ اس لیے اسے بتایا گیا کہ بیٹے کو باپ سے الگ رکھا جائے، اس کی پرورش کہیں الگ کی جائے۔ نجومیوں نے جب یہ بتایا تو بادشاہ ظاہر ہے وہ اپنے بیٹے کو پھر نہ دیکھ سکا، اس کے دیدار نہ کر سکا، اس کو نہ دیکھ سکا، اور پتہ نہیں کتنی مدت کے لیے یہ شرط لگائی تھی کہ اسے نہیں دیکھنا۔ تو یہ یعنی اولاد کی پیدائش خوشی کی بات تھی، لیکن ساتھ ہی آزمائش یہ تھی کہ وہ اپنے اس خوبصورت اور حسین بیٹے کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ پیار کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو گود میں لینا، پیار کرنا تو دور کی بات ہے، اسے دیکھنے کی بھی اس کو اجازت نہیں تھی۔